وَيُسَارِعُونَ اور جلدی کرتے ہیں، سین رے عین روٹ ہے اس کی. سرعت کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، سریع رفتار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بالکل، سریع الحساب آپ نے پڑھا ہے. سریع کا مطلب ہوتا ہے تیز، اسی سے ہے. یساریون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات خیرات میں. خیرات کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے اسے بھیک کے لیے مخصوص کر لیا ہے جو کہ غلط ہے. خیرات کا واحد خیر ہے. خیر کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو، اچھائی کو. مال کو بھی خیر کہا گیا تو خیرات اس کی جمع ہے. وہ اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ ہم کوئی خیر کا کام کر لیں، ہم کوئی بھلائی حاصل کر لیں، دوڑ لگاتے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے اس کا. تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو یہودی علماء حق پرست تھے جلد جلد آ کر ملے اور مسلمانوں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر آپ کے لیے قبا روانہ ہوئے، لیکن رستے میں بنو سلمہ کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے چل چکے تھے مدینہ آنے کے لیے. تو بنو سلمہ کے محلے میں پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا پہلا، اور جمعے کے بعد خطبہ دیا. تو خطبہ سن کر عبداللہ بن سلام کو بہت اطمینان ہوا، لیکن پھر بھی مزید تسلی کے لیے پھر مدینہ واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی نہیں آ گئے، واپس تو نہیں، پہلی دفعہ آپ آئے تھے، مدینہ آ گئے تو پھر عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر 3 سوال پوچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دے دیے تو عبداللہ بن سلام فوراً اسلام لے آئے. تو اب دیکھیے کہ جلدی تھی نا، تو مدینہ آنے کا انتظار کرنے کے بجائے قبا چل پڑے کہ قبا جا کر مل لوں. تو پھر راستے میں ملاقات ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے تو پھر عبداللہ بن سلام واپس ہمراہ آئے مدینہ، اور مدینہ آ کر آپ سے کراس کوسچننگ کی، اور جب تسلی ہو گئی تو فوراً ایمان لیا، فوراً لیا. تو ایسے ہوتے ہیں پھر ایمان والے کہ اللہ نے کہا جو ان میں نیک دل ہیں ان میں تم کیا خوبیاں دیکھو گے؟ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور جب بھلائی نظر آ جاتی پھر بھاگتے ہیں اس کی طرف، پھر انتظار نہیں کرتے. وہ اولائی کا یہی لوگ ہیں من الصالحین نیکوکار، ان میں سے یہی صالح عنصر ہے، یہی اچھے لوگ ہیں. اور چونکہ وہ ایمان لے آئے تو اب باقی کیا بچا؟ سڑے ہوئے سارے سیب. اگر آپ کے پاس ایک ٹوکرا ہے سیبوں کا، آپ اس میں کچھ سیب صحیح ہیں کچھ خراب ہیں، آپ نے صحیح سیب نکال دیے تو باقی کیا بچا؟ کوڑا، پھر پھینک دیں گے نا. تو یہی ہوا کہ یہود جو تھے نا، ان میں سے جو صالح عنصر تھا وہ تو نکل آیا، وہ تو مسلمان ہو گیا، پھر باقیوں کو اللہ نے دھکیل دیا باہر. تو اب وہی ہے نسل در نسل جو گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں. صالح ان میں سے شاید کوئی ایک آدھ کوئی فطرتاً ہی بہت صالح ہو، جیسا میں نے عرض کیا بھی مریم جمیلہ ماشاءاللہ وہ یہودی خاندان میں تھی اور خاندان بھی مذہبی تھا، مگر انہوں نے اپنی تلاش سے اسلام کو پایا، محنت کی، کوشش کی، اسلام قبول کیا، پھر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے وہاں سے پاکستان آئی، اور بہت مشکل سفر کیا انہوں نے چھپ چھپا کر. بہرحال یہاں آئی، اور پھر مولانا مودودی کو انہوں نے لیٹر لکھا نا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں تو میں اب کیا کروں. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ اگر میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو فل سپورٹ کر سکتا ہوں. تو پھر وہ آئیں مولانا مودودی کے پاس، پھر مولانا مودودی نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کی شادی کرا دی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صالح اب کوئی ایک آدھ کہیں یہود میں سے اٹھتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو صالح تھے اللہ کے فضل سے وہ تو سب ایمان لے آئے، اور جو باقی رہ گئے وہ غیر صالح عنصر تھا، خراب ہوئے ہوئے دانے تھے، داغی سیب تھے، تو وہ پھر اللہ نے سب نکلوا دی. لہٰذا پھر خیبر سے بھی نکال دیے گئے، عرب سے نکال دیے گئے، جاؤ یہاں سے. وما جو یفعلوا وہ کریں گے من خیرین بھلائی میں سے، فلن ہرگز نہیں یکفروہ وہ نہ شکری کیے جائیں گے اس کی. جو بھلائی وہ کریں گے تو اس کی نہ شکری نہیں کی جائے گی. یعنی وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پہلے آئے اور وہ مذہباً یہودی تھے لیکن اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، توریت کو پڑھتے اور مانتے تھے اور توریت کے احکامات کو نافذ کرتے تھے، تو ان کو اللہ رب کریم انشاءاللہ معاف کر دیں گے، ان کے نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد رولز اور ہو گئے کیونکہ توریت کینسل ہو گئی نا. اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ تو کامیاب ہوگا، اور جو نہیں لائے گا وہ نہیں ہوگا. واللہ اللہ علیم زیادہ جاننے والا ہے بالمتقین تقوی والوں کو. یعنی اللہ رب کریم واقف ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے، کس میں تقوی ہے. تو ایمان لانا اور نہ لانا، اس کی توفیق ملنا اور نہ ملنا
یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے نا. تو اس فیصلے کا انحصار کس پر ہے؟ تقویٰ پر. کیونکہ قرآن کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا ہدی للمتقین، ہدایت تو ہے قرآن مگر تقویٰ شرط ہے. اب جس میں تقویٰ ہے یہود میں سے، ویسے تو پوری دنیا کے لیے مگر یہاں یہود کی خاص ذکر ہے، تو یہود میں سے جس جس کے دل میں تقویٰ ہے اللہ اسے اسلام کی قبولیت کی صلاحیت دیں گے، توفیق دیں گے، اس کا سینہ کھول دیں گے. تو جس کا سینہ نہیں کھل رہا اس کو تقویٰ ہی نہیں ہے، علم ہے. دیکھیے اس کی بہت بڑی مثال جو ہے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ ہماری اماں جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم مومنوں کی ماں ہے الحمدللہ، وہ ہوئی بن اختب کی بیٹی تھی، جو اس وقت سب سے بڑا ربی مانا جاتا تھا مدینہ کا. مدینہ میں جتنے عالم تھے نا یہود کے، ان میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ علم والا مانا جاتا تھا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہوئی بن اختب اور ان کا بھائی ملنے کے لیے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ جب میرے باپ اور چچا واپس آئے تو میں اشتیاق سے کہ کیا نتیجہ نکلا اس ملاقات کا سننے کے لیے آئی. تو میں نے سنا کہ میرے چچا نے کہا بھائی جان اب کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں. تو میرا باپ کہنے لگا مجھے اس اللہ کی قسم، اس رب کی قسم، اللہ نہیں عام طور پہ رب کہتے تھے، مجھے اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا، یہ وہی نبی ہے جس کی پیشن گوئی توریت کرتی ہے. تو کہتے ہیں میرے چاچا نے پوچھا کہ بھائی پھر اب آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگا مجھے اسی رب کی قسم ہے جب تک زندہ رہوں گا اس کا انکار کرتا رہوں گا. اور ایسا ہی ہوا. یہ مدینہ سے نکالے گئے، خیبر گئے، پھر خیبر میں ایک جنگ کے دوران یہ مارا گیا. حضرت صفیہ اور باقی لوگ جو ہیں وہ قید میں آئے. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بڑی وقی گواہی ہے. علم تھا، تقویٰ نہیں تھا. تو اللہ نے کہا میں تقویٰ کو جانتا ہوں، کیونکہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے نا، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اور ہدایت میں نے ہی دینی ہے. ہدایت کے لیے شرط ہے تقویٰ. جس میں تقویٰ ہوگا میں اسے ہدایت کی توفیق دوں گا. تو یہ اللہ کو ہی پتا. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، کافر ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا، کام آئیں گی، بے نیاز کریں گی. غینون یہ ہوتا ہے نا غنا، غنی کرنا، تو غنی سے تغنیا ہے، ان کو بے نیاز کرے گی. انہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا نہ، اولادہم، ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، ذرا برابر. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور ان کی اولادیں ذرا برابر ان کے کام نہیں آئیں گی، انہیں بے نیاز نہیں کریں گی. یہاں کافروں سے مراد یہود، اہل کتاب، اور خصوصیت سے یہود، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا انکار کیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی توریت نے کی نا، تو جب توریت میں اس پیشن گوئی کو پانے کے بعد اور پہچان لینے کے بعد توریت کا ایک عالم بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں اس نبی کا انکار کروں گا، تو انکار کس کا کر رہا ہے؟ توریت کا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کر رہا ہے. تو لہٰذا پھر وہ کافر ہو گئے، توریت پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ رب کریم نے کتنی سخت بات فرمائی جو ہے سورہ بقرہ میں، جب اللہ رب کریم نے کہا کہ تم لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ خانہ جنگی مت کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالنا، تو تم لوگوں نے جنگیں کی، اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالا، بعد میں ان کا فدیہ دینے کے لیے آ جاتے. تم کتاب کی کچھ حصوں پر ایمان لاتے، کچھ پر نہیں لاتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض من یفعل ذلک جزاؤہ خزی فی الحیاۃ الدنیا ویردون الی اشد العذاب. کہ جو ایسا کرے گا کہ کتاب کے کسی حصہ پر ایمان لائے گا، کسی کا انکار کرے گا، اس کی ایک ہی سزا ہے، دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا، آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. تو یہ وہی عمل ہے. ہم توریت کو مانتے ہیں، لیکن ہم توریت کے بیان کردہ شرائط پر پورے اترنے والے نبی کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ ہم اسے پسند نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے. تو پھر یہ توریت کا بھی انکار ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار ہے. تو دراصل یہ کفر ہے پھر، کیونکہ کوئی چیز اچھی لگے نہ لگے، جب اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہی ماننا. بعض چیزیں فطرت پر گراں گزرتی ہیں نا، جیسے رمضان آج کل گرمیوں میں آتا ہے اور کئی سالوں تک گرمیوں میں آئے گا، تو گرمی میں روزہ رکھنا گراں گزرتا ہے، فطرت ہے انسان کی، لیکن خوشی خوشی رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے رکھنا ہی. رمضان گرمی میں آئے، رمضان سردی میں آئے، ہم تو روزہ رکھیں گے، چاہے ناگوار ہے، چاہے یعنی تب فطرت تو ناگوار ہوتا ہے نا، لیکن وہ تو اللہ کی رضا کو پورا کرنے کی خوشی میں طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اس وجہ سے رکھتے ہیں.
اسی طرح پردہ کرنا، آج کل آپ دیکھیے کہ جو ماحول ہے اور پھر ہمارا خطہ بھی گرم ہے تو بعض اوقات تکلیف دہ ہو بھی جاتا ہے شدید گرمی میں. بعض اوقات فور لانگ ٹائم اگر آپ ابایا پہنے ہوئے ہوں، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی اور ایسا موقع ہو تو پھر تکلیف فزیکل بھی ہو جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، اس قسم کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن انسان ان پر بھی خوشی خوشی صبر کر لیتا ہے، ان کو خوشی خوشی سہ جاتا ہے، ذکر بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم ہے تو پھر ہماری ذاتی پسند و ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے غلام کا کیا کام ہے؟ وہ کہتے ہیں نوکر کی تو نخرہ کی. تو غلام اللہ کے اور نخرے اللہ کے حکم پر. اگر ہم نے اس قسم کا نخرہ کیا تو یہ پھر کفر ہے، انکار ہے. اسی لیے اللہ یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے کفر کیا تو اس سے مراد یہود ہے، کہ یہود جو انکار کر رہے ہیں اپنی کتاب کے احکامات کا اور اپنے نبی کا، اور اس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے حضور کام نہیں آ سکیں گی. ان کو غرور تھا نا کہ اتنے بیٹے ہیں ہمارے اور ہم تو بڑے مالدار ہیں، ہمیں بڑی اللہ نے کشائش دے رکھی. اللہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے. سب سے اہم بات، اللہ کے سامنے مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے اور انہیں جہنم کی سزا ملے گی. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی کتاب پر ایمان لا کر جو کتاب کا انکار کریں گے جہنمی ہے. مثل، مثال، ما جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی ھذا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل اس کی مثال ہے ریحن ہوا کی طرح، فیہا اس میں سر پالا ہو، سواد رے رے روٹ ہے. باد سرسر کا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ تو باد سرسر کا سرسر جو ہے یہ سر سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شدید سردی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی ہوا جس میں سخت سردی ہو. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، چل فیکٹر، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ٹھنڈک بھی آ رہی ہے. اصابت پہنچتی ہے، سواد واو بے. اس سے پہلے کوئی لفظ پڑھا ہے آپ نے ملتا جلتا؟ سیبن، سیبن پڑھا ہے آپ نے سورہ بقرہ، ہے نا، بارش. سواد واو بے روٹ ہے دونوں کی. اصابت پہنچتی ہے، مصیبت بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے، سواد واو بے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پہنچنا، لگنا، مل جانا. تو مصیبت بھی تو لگ جاتی ہے گلے لگ جاتی ہے، آسانی سے نہیں جاتی. ایسی پریشانی کو مصیبت کہا جاتا ہے جو آسانی سے حل نہ ہو. تو اسی لیے پھر اس کو کہتے ہیں کہ لگ گئی، چمٹ گئی. تو اصابت پہنچتی ہے، ہرسا کھیتی کو. ہرس آپ کو پتا ہے کھیتی کو کہتے ہیں. ہرس کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، عورتوں کے احکامات میں بھی پڑھا ہے اور فساد کے احکامات میں بھی پڑھا ہے کہ یہ لوگ حکومت میں آ جائیں تو فصلوں اور نسلوں کو خراب کر دیں. اور بیویوں کے متعلق بھی پڑھا کہ اللہ نے کہا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اور وہ گائے میں بھی پڑھا ہے. جی بالکل، گائے والے واقعے میں بھی، ذبح بکر کے قصے میں بھی پڑھا ہے. قومن، ایک قوم کی، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ تو ہلاک کر دیا اس کھیتی کو اس ہوا نے. ہے لام کاف اس کی روٹ ہے، یہ آپ نے شاید پہلے پڑھا نہیں ہے. ہے لام کاف ہلاکا، ہلاک کرنا. اردو میں آپ عام استعمال کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گیا، فلاں نے فلاں کو ہلاک کر دیا. خلاقو خان نام بھی ہے نا، معروف ہے. تو ہے لام کاف ہلاکا کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، تباہ کر دینا. فا حرف ہے، اہلکت اس نے ہلاک کر دیا، ہو اس کو، ہوا نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، ہو اس کو یعنی کھیتی کو. جو کچھ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ہوا چلے جس میں شدید ٹھنڈک ہو، اور یہ ہوا ایسی قوم کی فصلوں پر پہنچے یا ان کی فصلوں تک پہنچے جو ظالم ہو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو یعنی گناہ گار ہو، تو یہ ٹھنڈی ہوا اس کھیتی کو تباہ کر دے. ٹھیک ہے، ہلاکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی. ہلاکت کا لفظ بھی تو استعمال کرتے ہیں، ہر طرف ہلاکت پھیل گئی، تباہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو ہلاکت بمانے تباہی، تو فصل کو تباہ کر دے، برباد کر دے. آپ کو پتا ہے کہ پالے والی ہوا چلے تو فصلوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا زرعی علاقہ تو سنا تو ہوگا نا کہ پالا پڑ جائے فصل پر تو فصل
سڑ جاتی ہے. تو پالا کیا ہوتا ہے؟ یخ ہوا چل جانا. اگر کبھی بے موسمی ہوا ٹھنڈی ہو جائے, اس میں کسی سبزیاں بھی تو مہنگی ہو جاتی ہیں. سردیوں میں سبزیاں اسی لیے مہنگی ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے فصلوں کے اترنے کا, بارشیں ہو جائیں وہ فصلیں اتر آئیں تو پھر تو سبزیاں مناسب قیمتوں پر ملتی ہیں. اور اگر بارشیں نہ ہوں اور ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جائے تو فصلوں کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ نے سردیوں میں اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پودے خشک نہیں ہو گئے, پتے جھڑ گئے, مر گئے بیچارے, اب پھر بہار آئے گی تو سر اٹھائیں گے, ہے نا. یہ ہے کہ جب فصلوں کے لیے ہوا بہت ضروری ہے, لیکن یہ ہوا ہوتی ہے معتدل, یہ ان کو پالتی ہے, پرورش دیتی ہے. مگر جب ہوا میں شدید ٹھنڈک کی لہر آئے تو فصلیں سڑ جاتی ہیں, پالا پڑ جاتا ہے ان پہ. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک فصل اگی ہو اور فصل کٹنے سے پہلے اس پر پالا پڑ جائے ہوا کے ذریعے اور وہ ختم ہو جائے. تو پھر یہاں فصل سے مراد ان کی وہ نیکیاں ہیں جو یہ دنیا میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہوا کیا ہے؟ ہوا سے مراد ہے ان کے پیسے, ان کے ذرائع جو یہ نیکیوں کے لیے لگاتے ہیں. نیکی بغیر ذریعے کے تو نہیں نہ ہوتی, پیسہ لگایا جاتا ہے, قوت لگائی جاتی ہے, تو وہ ذرائع جو یہ استعمال کرتے ہیں. اور پالا ہے ان کا کفر, کہ یہ نیکی کرتے ہیں, فصل اگاتے ہیں اور یہ اس کی فصل کی نشو و نما کے لیے ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں, مگر اس ذرائع کے اندر خرابی ہے, اور وہ خرابی ہے کفر. کفر کی وجہ سے یہ جو بھی ذرائع استعمال کرتے ہیں, لگاتے ہیں, وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ہوا فصل کے لیے ضروری ہے, مگر ہوا میں اگر پالے کا ایفیکٹ ہو, چل فیکٹر ہو, تو وہی جو ہوا ہے فصلوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے. اسی طرح سے انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان کے لیے پیسہ ضروری ہے. پیسے کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی, ہے نا. آلموسٹ کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. آپ صرف عبادت ہی کر سکتے ہیں نا. آپ کو دنیا میں ہر نیک کام کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے لگانے پڑتے ہیں. تو وہ پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ آخرت میں بہت قیمتی ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آدھی کھجور جو تم نے نیک نیتی سے دی وہ تمہیں 2 کی رات ہو کر ملے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی ہمیں بہت زیادہ ترغیب دی, کیونکہ صدقات اللہ رب کریم کے غضب کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں درجات کو سب سے زیادہ بڑھاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ جو بخیل ہو اور بہت عبادت گزار ہو, عبادت بہت کرتا ہو مگر پیسہ نہ خرچ کرتا ہو اللہ کی راہ میں زیادہ, تو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے, یا ایک ایسا بندہ جو صرف فرائض ادا کرتا ہو لیکن اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہو, سخی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخی جو صرف فرائض ادا کرتا ہے. اسی طرح ایک اور موقع پر پوچھا گیا کہ 2 عورتیں ہیں, ایک خاتون جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے مگر صدقات نہیں کرتی, صرف فرائض تک رہتی ہیں مال کے اعتبار میں, ویسے بہت عبادت کرتی ہیں, نوافل بہت پڑھتی ہیں اور روزے بہت رکھتی ہیں. تو دوسری خاتون فرائض ادا کرتی ہیں لیکن صدقات بہت کرتی ہیں اور اکثر روٹی اور پنیر کے ٹکڑے اللہ کی راہ میں بانٹتی ہیں. تو ان میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جو فرائض ادا کرتی ہیں اور صدقات بہت کرتی ہیں, کیونکہ دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو جاتا ہے نا بندہ, اس کی زیادہ اہمیت. وہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ لمبے ہاتھ والی. لمبے ہاتھ والی کون تھی؟ حضرت زینب تھی, ام المساکین. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پتہ کیا تھا؟ ام المساکین. وہ اتنی غریبوں کی مدد کرتی تھی کہ غریبوں میں ان کا نام ام المساکین تھا, کہ مسکین لوگوں کی ماں, مسکین لوگوں کی وارث. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں بڑا حقیر کام کرتی تھی, اللہ کی راہ میں اجر پانے کے لیے بڑا حقیر کام کرتی تھی, کہ کھالوں کی دباغت کرتی تھی. شرفائے عرب میں سے تھی نا, قریش میں سے تھی, تو وہ یہ کام تو غلام شلام کرتے تھے, مگر وہ اپنے ہاتھ سے کھالوں کی دباغت کا کام کر کے پیسے کماتی تھی اور وہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگاتی تھی. درجے ایسے ہی نہیں مل جاتے. بالکل. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کے مرنے کے بعد آپ سے کون بیوی آ کر ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہے. تو کہتی ہیں ہم لوگ تنکا لے کر ہاتھ ناپا کرتے تھے, تو پھر سب سے حضرت سودا کا لمبا تھا بالکل, لیکن سب سے پہلے زینب نے وفات پائی. تب کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ آئی, وہ ہم میں سب سے زیادہ سخی تھی. تو ہاتھ لمبا ہونے سے مراد یا ہاتھ بڑا ہونے سے مراد اللہ کی راہ میں زیادہ دینا تھا. تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے
مال خرچ کرنا، صدقات کرنا بہت زیادہ پسند ہے، مگر یہاں اللہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اس مال کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے کھیتی اگائی اور کھیتی پر ہوا چلی. ہوا کھیتی کے لیے ضروری ہے، مگر اگر اس ہوا کے اندر چل فیکٹر ہے، شدید ٹھنڈک ہے، تو وہ کھیتی کو تباہ کر دے گی. تو ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ کھیتی ہیں. دنیا مزرعۃ الآخرہ حدیث ہے نا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اعمال جو ہے نا ہمارے وہ کھیتی ہیں ہماری، اور اس کھیتی کو پرورش دینے کے لیے ضرورت ہے مال کی. ہم جو بھی کام کرنا چاہیں اس کے لیے مال چاہیے. کسی کو آپ نے پانی بھی پلانا ہے تو پانی ہوگا تو پلائیں گے، تو پانی کہاں سے آئے گا؟ بل دیں گے تو پانی آئے گا. تو ہر چیز پیسے پر آ کر پھر ٹک جاتی ہے فائنلی. تو لہٰذا ہمارے صدقات ہمارے اعمال کے لیے اس طرح ضروری ہے جیسے ہوا ضروری ہے. لیکن جب ان صدقوں کے اندر خرابی ہو، کیا خرابی؟ کفر، نفاق. یہاں یہی دو چیزیں مراد ہے، دین کا انکار اور کتاب پر پورا ایمان نہ لانا. جب منافقت اور کفر موجود ہو تو پھر وہ صدقے بجائے کھیتی کو بڑھانے کے کھیتی کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں. کچھ باقی نہیں بچتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا. حالانکہ فصل بھی اگائی اور پیسہ بھی لگایا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آنا. تو آخرت میں پھر انہیں کچھ نہیں ملے گا. جس بندے کی کھیتی بڑھ گئی ہو، پل گئی ہو، مگر اس کے اوپر یہ سرد ہوا چل جائے تو اس کو کیا ملے گا؟ اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بس ان کو بھی پھر کچھ نہیں ملے گا.